اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج ہم نے آخری دو صورتوں پر انشاءاللہ بات کرنی ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن دو صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے، اور معوذتین کے معنی ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے، لیکن مختصراً یہ کہ معوذتین یعنی وہ دو صورتیں جو پناہ دیتی ہیں یا پناہ جن کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو صورتوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کن کن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین ہمیں کی گئی ہے۔ اچھا، معوذتین کا ایک مجموعی جو پس منظر ہے اس کو پہلے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر الگ الگ دونوں صورتوں پر بات کریں گے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ہی نازل ہوئیں، اور کچھ کے خیال میں یہ مدنی صورتیں ہیں، یعنی زیادہ تر جو رائے موجود ہے، البتہ کچھ کا خیال اور کچھ کی رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں۔ تو اس کا جو تاریخی پس منظر ہے یا جب یہ صورتیں نازل ہوئی، اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے جیسے پھیلتی جا رہی تھی، تو جو قریش کی مخالفت تھی اور ان کا جو مخالفت کا جو زور تھا وہ اور زیادہ شدید ہو رہا تھا۔ اور شروع میں تو انہیں یہ امید تھی، جیسے ہم نے پچھلی صورتوں میں ڈسکس کیا، کہ وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح کوئی سودے بازی ہو جائے یا کچھ بہلا پھسلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے باز رکھا جائے، تو شاید اگر وہ مان جائیں تو ہمارا یعنی ان کا کچھ کام ہو جائے۔ لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بالکل مایوس ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو کسی طرح بھی کوئی مصالحت نہیں کریں گے یا کوئی ڈیل نہیں کریں گے کہ وہ اپنے دین کو یا دین اسلام کو پھیلانے سے باز آ جائیں، تو اور پھر جب سورۃ الکافرون بھی نازل ہو گئی، جس میں واضح طور پر اعلان کرنے کا کہہ دیا گیا کہ اب تو کوئی کسی طرح کی کوئی مصالحت نہیں ہوگی، اور تم جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی کرنے والا نہیں ہوں، اور لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا رستہ الگ ہے اور میرا رستہ الگ ہے۔ تو اس سب کے بعد جو کفار کی جو دشمنی تھی اور ان کے اندر جو بغض تھا وہ بہت زیادہ پیک پہ پہنچ گیا، اور ہر وقت بس ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح نقصان پہنچا سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ کوستے تھے، خفیہ مشورے کرتے تھے، اور نعوذ باللہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی رات رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، اور آپ کے خلاف مختلف جادو کیے جا رہے تھے، اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا بہت زیادہ بیمار پڑ جائیں، اور یعنی عوام کے دلوں میں ان کے خلاف وسوسے ڈالنا اور ان کو بدگمان کرنا تاکہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سے لوگ یعنی حسد بہت زیادہ کرنے لگے تھے، اور جیسے ابو جہل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک جگہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد مناف، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا بنی عبد مناف، ان کا باہم مقابلہ تھا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلاتے تھے، اور انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی دی، اور انہوں نے تحفے دیے تو ہم نے بھی دیے، یہاں تک کہ جب عزت اور شرف میں ہم برابر ایک ٹکر کے ہو گئے تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم میں تو ایک نبی ہے جس سے آسمان سے وحی اترتی ہے۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ ہم بھلا اس میدان میں ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے تھے، خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نہ مانیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ یعنی مقابلے کی نوعیت اتنی زیادہ تھی، اور مطلب ان کے خلاف اتنا بغض ان کے دلوں میں بھر گیا تھا کہ انہیں اس بات سے کہ کیسے نبی جو ہے وہ ان کے قبیلے سے اور ان کے خاندان سے آ گیا، تو وہ اس کو نہیں مانتے تھے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بے شک وہ اس بات کو دل میں سمجھتے بھی ہوں کہ یہ سچے رسول ہیں اور ان پر وحی آتی ہے، لیکن پھر بھی جو دشمنی تھی وہ اتنی زیادہ تھی اور دلوں کا بغض اتنا زیادہ بڑا ہوا تھا کہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ تو یہ سارے حالات تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ آیات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس وقت جب وہ فرعون کے دربار میں ان کے قتل کا ارادہ کرنا چاہ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی کہ میں نے اپنے اور تمہارے درمیان رب کی پناہ لے لی ہے. یعنی انی عصت بربی و ربکم، میں نے اپنے تمہارے درمیان رب کی پناہ لے لی ہے. من کل متکبر، ہر اس متکبر کے مقابلے میں لا یؤمن بیوم الحساب، جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا. سورۃ المومن کی آیت نمبر 27 ہے یہ. اور اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، کہ اور میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس بات سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس طرح کی آیات نازل ہوئیں کہ جس میں وہ پناہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور ہمیں ان دونوں میں ایک لنک نظر آتا ہے کہ دونوں ایک بڑے پیغمبر بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے سامنے کہ جن کے پاس بہت وسائل تھے اور وہ پھر بھی یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی اپنی دعوت پر ڈٹ گئے اور ان کے بالمقابل آ گئے. اور ان کی جو چالیں تھیں دشمن کی اور ان کے جو رویے تھے، ان کی جو ساری تدبیریں تھیں کہ وہ مسلمانوں کو یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچائیں، تو اس کے مقابلے میں ان کا یقین اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو رب کائنات کی پناہ لے لی ہے اور اس کی پناہ جسے حاصل ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہ جو کریج ہے، یہ جو یقین ہے، یہ وہی شخص دکھا سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہو، جس کے دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہی سب سے بڑی طاقت ہے. پھر معوذتین کے حوالے سے جو اس کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی ہمیں مختلف چیزیں اور مختلف روایات ملتی ہیں. جیسے یہاں پر بھی کچھ روایات آپ کے سامنے سلائیڈ پہ آ رہی ہوں گی کہ قرآن مجید کی اچھا یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ معوذتین کہا جاتا ہے. ایک اور مسلم اور ترمذی کی روایت ہے کہ تمہیں کچھ پتہ ہے کہ آج رات مجھ پر کیسی آیات نازل ہوئیں؟ یہ بے مثل آیات ہیں، اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر روز یعنی ہر رات آرام کرنے سے پہلے آخری تینوں صورتیں سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر یعنی قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور ناس پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر اپنے سارے جسم پر پھیر لیتے تھے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے. پھر جب یہ مرض وفات میں تقریباً یعنی جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو یہ صورتیں پڑھ کر یعنی حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، آپ اپنے تمام بدن پر پھیر لیتے تھے. اس طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں بارش اور سخت اندھیری تھی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. جب آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہ کہو. میں نے عرض کیا کہ کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو جب صبح ہو اور جب شام ہو. 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا. ترمذی کی حدیث ہے یہ. تو یعنی اس کی فضیلت سمجھ آتی ہے اور اس کو عادت بنایا جا سکتا ہے کہ جب رات کے کسی وقت میں یعنی رات کو سونے سے پہلے چاروں قل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا یا کبھی فرض نمازوں کے بعد بھی اس کو عادت بنایا جا سکتا ہے. یا جیسے یہاں پر ہے کہ صبح 3 دفعہ اور شام میں 3 مرتبہ تو یہ ہر تکلیف سے امان ہے. تو اس کو بھی صبح اور شام کے اذکار میں اپنی عادت اور اپنی روٹین بنایا جا سکتا ہے اس نیت اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری مشکل اور تکلیفیں دور کریں گے انشاءاللہ. اچھا معوذتین کا جو ایک پس منظر ہمیں ملتا ہے وہ اس حوالے سے بھی ملتا ہے کہ یعنی اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور اس کی جو تاریخی حیثیت ہے اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور
اس میں یہ دونوں صورتیں اتریں تاکہ حفاظت کی جائے اور یہ سکھایا جائے کہ ان کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیں مختلف شرور سے. تو یہ جو جادو والی روایت ہے اس کے حوالے سے بھی دونوں طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں. ہم بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہ کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سحر یعنی جادو نہیں کیا گیا تھا. البتہ کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جادو کا واقعہ جو ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہے، اور اس کو ایک کثیر تعداد میں مفسرین نے نقل کیا ہے، اور تواتر کے ساتھ جو ہے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے. اور اس میں جو یعنی اس کا جو واقعہ ہے وہ مختصراً یہاں رکھ دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے. اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس مدینہ آئے تھے تو خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد آیا مدینہ. تو وہاں ان کے اندر ایک مشہور جادوگر بھی تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا. تو ان لوگوں نے اس سے جو لوگ تھے وہاں انہوں نے یہ کہا لبید بن عاصم سے کہ یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے، اور ہم نے ان پر تو بہت جادو کرنے کی کوشش کی لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ تم ہم سے بہت بڑے جادوگر ہو، اور یہ اشرفیاں لے لو اور رسول اللہ پر ایک جادو کا زور کر دو، یعنی ایک زور کا جادو کر دو. تو اس زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک لڑکا تھا جو خدمتگار یعنی کام کرنے والا جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہودی تھا. تو اس سے انہوں نے کچھ بات کی اور کچھ ساز باز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے. تو ان بالوں اور کنگھی کے جو دندانے یعنی وہ جو اس کے جو دانت ہوتے ہیں سٹکس نکلی ہوئی ہوتی ہیں اس پر جو ہے وہ جادو کیا گیا. اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا، کچھ روایات میں یہ ہے کہ اس کی بہنوں نے جادو کیا تھا یعنی ان سے جادو کروایا تھا. تو یہ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس جادو کو ایک کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا. اور یہ روایات میں آتا ہے کہ اس جادو کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے میں پورا 1 سال لگا، اور کافی وقت بعد جو ہے انہیں اپنے مزاج میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا جو اثر ہوا وہ بس اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے گھلتے جا رہے تھے، یعنی جیسے کسی کام سے متعلق کوئی خیال کیا کہ وہ کر لیا ہے لیکن وہ نہیں کیا ہوتا، یا انہیں لگتا کہ اپنی فلاں زوجہ یعنی بیوی کے پاس گئے ہیں لیکن وہ نہیں گئے ہوتے، کہ کبھی انہیں لگتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے کسی چیز کو دیکھا ہے لیکن نہیں دیکھا ہوتا تھا. تو لیکن یہ اثرات آپ کی ذات تک ہی محدود رہے اور لوگوں کو نہیں پتہ چل سکا کہ یعنی کسی کو یوں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے یا کوئی معاملہ ہے ایسا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہونے کی حیثیت سے جو فرائض تھے ان میں کوئی کسی قسم کا خلل نہیں آ رہا تھا، اور کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ خدا نخواستہ کوئی قرآن کی آیت تھی جو آپ بھول گئے ہوں، یا کوئی آیت آپ نے غلط پڑھ ڈالی ہو، یا کوئی تعلیمات یا واعظ کرتے ہوئے آپ نے کچھ غلط کہہ دیا ہو، یا کچھ غلط وحی پیش کر دی ہو، یا نماز میں کچھ چھوٹ گیا ہو. ایسی کوئی بات نہیں تھی، یعنی جو نبوت کی حیثیت تھی وہ بالکل اس سے غیر متاثر رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی زندگی تھی اس میں آپ کو کچھ محسوس ہوتا تھا. اور ایک روز آپ جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگی، اور پھر اس حالت میں آپ کو نیند آ گئی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے اپنے رب سے پوچھی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ کیا بات تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی یعنی 2 فرشتے آدمی کی صورت میں میرے پاس آئے تھے، اور ایک میرے سرہانے کی طرف تھا اور ایک میرے پاؤں کی طرف تھا. تو ایک نے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو ہوا ہے. یعنی ان دونوں فرشتوں کی کنورزیشن تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے تھے. تو اس نے ایک نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے، تو جواب میں دوسرے نے کہا کہ لبید بن عاصم نے. پھر پوچھا کہ کس چیز میں کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ کنگھی اور بالوں میں، یعنی وہی جو کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر. تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ بنی زریق کا ایک کنواں ہے، وہاں پر ایک پتھر کے نیچے ہے.
پھر پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو اس نے جواب دیا کہ کنویں کا جو پانی ہے وہ سوند دیا جائے، یعنی اس کو نکالا جائے پتھر، اور پھر پتھر کے نیچے سے جو ہے اس کو نکالا جائے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصحاب کو وہاں بھیجا اور خود بھی وہاں پہ پہنچے، پانی نکالا اور وہ غلاف برآمد ہو گیا۔ اس میں کنگھی بھی تھی اور بالوں کے ساتھ ایک اس کے اندر جو کنگھی تھی اس میں 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں، اور ایک پتلا سا تھا جس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی، اور وہ جو پتلا سا بنایا تھا اس میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی رہی، اور جب جب اینڈنگ ہوئی تو ساری گرہیں کھل گئیں اور ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے بالکل نکل کر باہر ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا ہو اور پھر کھل گیا۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن عاصم کو بلایا بھی اور اس سے پوچھا بھی، اور اس نے اپنے قصور کا اعتراف کیا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی وجہ سے کوئی انتقام نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی بہت زیادہ اس کا کوئی چرچا نہیں کیا بہت زیادہ۔ تو یہ مختصراً وہ واقعہ ہے جو ہمیں مختلف روایات میں ملتا ہے، واللہ عالم کہ اس میں یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو مختلف مفسرین کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ روایت میں کتنی اس کی وہ ہے، لیکن کافی مفسرین ان روایات کو نقل کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جادو اس طرح سے کیا گیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس سے منع فرمایا گیا ہے، یعنی جادو ٹونے کرنے سے، اور اس کو ہم آگے بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ اچھا، ایک اور بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو پہلی سورت ہے اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جو آخری 2 صورتیں ہیں، ان کے درمیان ایک بہت اچھا سا لنک ہے۔ یعنی جب ہم سورۃ الفاتحہ جو اس قرآن کا آغاز ہے اس میں اللہ تعالیٰ رحمان رحیم اس کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے بندہ، اور اس سے یہ عرض کرتا ہے کہ میں تو آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور اہدنا الصراط المستقیم، مجھے آپ سیدھا رستہ بتائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا رستہ بتانے کے لیے پورا قرآن اس کے لیے نازل کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس پوری جو یہ جو پورا کلام ہے اور جو وحی ہے اس کا اختتام سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پر ہوتا ہے، جس میں بندہ عاجزی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے کہ میں ہر مخلوق اور ہر فتنے اور ہر شر سے جو ہے وہ آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور خواہ وہ جن ہوں یا ان انسانوں میں سے ہوں۔ کیونکہ سیدھے رستے پر چلنے کے لیے جو ہرڈلز ہوں گے، جو رکاوٹیں آئیں گی، وہ سب سے زیادہ انہی کے ذریعے آئیں گی۔ وہ فتنے ہوں گے، وہ شرور ہوں گے، وہ میرے نفس کا شر ہوگا، وہ شیطان کا شر ہوگا۔ تو میں سیدھے رستے پر جب تک نہیں چل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ آپ مجھے ان سب چیزوں سے محفوظ نہ رکھیں۔ تو یعنی یہ جو آپس میں لنک ہے کہ شروع میں اہدنا الصراط المستقیم اور اس سے طلب کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی۔ تو یہ ایک ہمیں کمپلیٹ آپس میں انٹر لنک ہوتی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ پھر ایک اور بات جو ان دونوں صورتوں کے حوالے سے وہ یہ کہ اگر ہم اس کو مختصراً سمجھیں تو ایک بات تو اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے کہ شیطان جیسا دشمن جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس سے پناہ دے سکے۔ پھر دوسری بات ان 2 صورتوں میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں کہ جس کے ذریعے سے بندے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ پناہ حاصل ہو جاتی ہے جو اس کو شیطان کے فتنے سے بالکل محفوظ رکھتی ہے، اور وہ کون سی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جن سے حفاظت کرتے ہیں ہماری ان شرور سے۔ اور تیسری بات جو ان 2 صورتیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے حوالے سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یعنی وہ کیا کیا حربے استعمال کر سکتا ہے، کس کس طریقے سے انسان پر
وار کر سکتا ہے. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ان 2 صورتوں کے اندر نظر آتی ہیں. اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں سورۃ الفلق کو. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ نمودار کرنے والے خدا کی، یا پھر میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اچھا، اب یہاں پر جو پناہ مانگی جاتی ہے اس میں 3 طرح کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، 3 طرح کے حصے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انسان خود پناہ مانگے، یعنی جو پناہ مانگ رہا ہے. ایک وہ جو یعنی خود پناہ مانگنا، اور دوسرا وہ جو پناہ مانگنے والا ہے. یعنی ایک تو پناہ ہے اور دوسرا پناہ مانگنے والا ہے، اور تیسرا جس کی پناہ مانگی جا رہی ہے. 3 حصے ہیں اس کے. اب جو پناہ مانگ رہا ہے، یعنی پناہ مانگنے سے مراد کیا ہے کہ انسان کب پناہ مانگتا ہے؟ جب وہ کسی چیز سے خوف محسوس کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کی حفاظت میں آ جائے، کسی کی آڑ لے لے، کسی سے لپٹ جائے، کوئی اس کو یعنی کسی کے پاس وہ محفوظ تصور کرے. یہ جو اعوذ ہے یہ بالکل یہی ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں. جیسے ہمیں سورہ یوسف میں ملتا ہے کہ اللہ کے جو نبی، یعنی جو سورہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان پر جب وہ یعنی جو عزیز مصر کی بیوی تھی، جب اس نے دروازے بند کر لیے اور انہوں نے گناہ کی طرف دعوت دی، تو آپ کا امیڈیٹ رسپانس کیا تھا کہ قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ جو معاذ ہے، یہ جو اعوذ ہے، یہ ہے کہ کسی کی پناہ میں آنا، کسی سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو کلنگ ٹو یو، یعنی میں آپ سے لپٹ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. آپ اس کو بالکل یوں سمجھیں کہ جیسے بہت یعنی چھوٹا سا بچہ ہو اور وہ کسی سے ڈر کے اپنی ماں یا اپنے باپ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور اسے بہت سیکیور فیل ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جو اس کو محفوظ رکھ سکتی ہے. تو وہ جو حصار ہے، وہ جو باؤنڈری ہے، وہ جو ایک سیکیور اور سیف پلیس ہے جسے وہ محسوس کرتا ہے، اور وہ جو یہ پناہ مانگتا ہے اور وہ کسی سے لپٹ جانا چاہتا ہے اور کسی کے پیچھے چھپ جانا چاہتا ہے، یہ وہ اعوذ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں. اور پھر جو شخص پناہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہ جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خود اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو ضرورت ہے اس کی پناہ کی. اور جس کی پناہ مانگی جاتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ وہی ہستی ہے کہ جس کے متعلق ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے گا، وہی تو ہے جو اس سے ہمیں بچا سکتا ہے. پھر پناہ کی 2 طرح کی اقسام ہیں. ایک یہ کہ یعنی وہ چیزیں جن سے انسان پناہ مانگتا ہے، جیسے کوئی بھی مشکل یا ایسی کوئی پاور ہے، ایسی کوئی اتھارٹی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس سے آپ کو خوف ہے، یعنی دشمن کا کوئی خوف ہے، گولیاں لگنے کا کوئی خوف ہے، یا کسی قوم سے یا کسی حکومت کے حوالے سے، نہیں کوئی بھی ایسی چیز کہ یعنی جو ظاہری طور پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیاوی چیزیں ہیں، یا کسی شخص سے، یعنی کوئی شخص ہے یا کوئی طاقت ہے، اس سے آپ مدد لے رہے ہیں، اور یعنی اس سے پناہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی دشمن کا حملہ ہونے والا اور آپ کسی دیوار کے پیچھے یا کسی عمارت کے اندر پناہ لے لیتے ہیں. تو یہ یعنی ایک تو یہ چیز ہے. دوسری قسم وہ ہے کہ جو دیگر نقصانات یا مادی یا روحانی جو پریشانیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے. تو اصل میں یہ جو دوسری قسم ہے یہی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں ہے، اور یہ عقیدہ توحید کا ایک لازمی جز ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ ہی سے پناہ مانگے اور اس کے سوا کسی سے یہ پناہ طلب نہ کرے. مشرکین کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دیگر ہستیوں سے یعنی جنوں سے، دیوی دیوتاؤں سے مانگتے تھے اور ابھی بھی مانگتے ہیں. لیکن مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو اسے تمام آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اسی طرح ہمیں مختلف دعائیں بھی ملتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، جس میں اسی طرح سے پناہ مانگی گئی ہے. اس میں سے 2 دعائیں یہاں پر لکھی ہوئی بھی ہیں سلائیڈز میں. ایک تو ابن عمر سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کون سی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک، کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من زوال نعمتک، اس سے کہ تیری نعمت جو مجھے حاصل ہے وہ چھن جائے، وتحول عافیتک، اور تجھ سے جو عافیت مجھے نصیب ہے وہ نصیب نہ رہے، وفجأۃ نقمتک، اور تیرا غضب یکایک ٹوٹ پڑے، وجمیع سخطک، اور پناہ مانگتا ہوں تیری ہر طرح کی ناراضگی سے. اسی طرح ایک اور یہاں پر دعا لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اعوذ بک، کہ خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من علم لا ینفع، اس علم سے جو نافع نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اس دل سے جو تیرا خوف نہ کرے، ومن نفس لا تشبع، اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. یہ دونوں مسلم کی روایات ہیں، اور ان میں اور بھی مختلف ہمیں تفاسیر میں دعائیں ملتی ہیں، لیکن یہ دعائیں ایک تو میں نے اس لیے بھی سلیکٹ کی کہ بہت اچھی، اور یعنی ساری دعائیں اچھی ہیں. یہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، اور اس میں بہت خوبصورت الفاظ میں وہ دعائیں ہیں، اور میرا دل کیا کہ ہم انہیں یاد کریں، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو دعائیں یاد کریں گے اس میں میں یہ دعائیں دے بھی دوں گی. تو یہ وہ دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی. پھر اس کے بعد جو اگلا یہاں پہ لفظ ہے برب الفلق، یعنی ایک تو یہ بات ہے نا، یہ جو فلق ہے اس کے اصل معنی جو ہیں وہ پھاڑنے کے ہیں، اور یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رات کی تاریکی جب کو پھاڑ کر جب صبح نکلتی ہے تو اس کو بھی فلق کہا جاتا ہے. یعنی فلق و صبح کا لفظ جو ہے وہ صبح کے طلوع ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح فلق کے ایک اور معنی خلق کے معنی میں بھی ہیں، یعنی تخلیق کرنا، پیدا کرنا، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ کہ بیج ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین کو پھاڑتا ہے تو اپنی کومپل نکالتا ہے، اور جو حیوانات ہیں یا مطلب وہ رحم مادر سے یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے نکلتے ہیں، یا انڈے کو توڑ کے نکلتے ہیں، یا جو چشمے ہیں وہ پہاڑ یا زمین کو پھاڑ کے نکلتے ہیں. دن جب طلوع ہوتا ہے وہ تو رات کے پردے کو پھاڑ کے اور چاک کر کے نمودار ہوتا ہے. تو یعنی ہر چیز کسی کے انشقاق یعنی کسی کو پھاڑ کے فلق کے ذریعے نمودار ہو رہی ہے، تو اس کو بھی یعنی پیدا ہو رہی ہے، خلق کی جا رہی ہے، تو اس کو بھی فلق کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو یعنی یہ کہ وہ جو رب الفلق ہے، وہ جو رب ہے جو تاریکی کو چھانٹ کر صبح کو نکالتا ہے، اور وہ رب جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ رب الفلق ہے. پھر یہاں پر جو رب کا لفظ ہے، یہ بھی ایک طرح سے اس کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی وہی پرورش کرنے والا ہے، اور وہی ایبسولوٹ اونر وہ ہے، وہی خیال رکھنے والا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی مربی ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے تو آپ بہت اور زیادہ جسے کہتے ہیں اور زیادہ ذوق اور شوق سے اس کی پناہ لیتے ہیں اور مانگتے ہیں، جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہی وہ ہستی ہے جو میری حفاظت کرنے والی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 پہ آتے ہیں. من شر ما خلق، من شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. اب یہاں پر ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی جو شر کی نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا رہی، بلکہ جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کی نسبت کی جا رہی ہے. اس کو تھوڑا سا اور آسان کر کے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ میں یعنی کہ انسان یہ کہے کہ میں ان شرور سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، بلکہ کیا فرمایا کہ میں ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس نے پیدا کی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بلکہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کے ہر چیز میں کوئی مصلحت اور کوئی خیر ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ شر کا باعث بھی بنتی ہیں. جیسے انسان ہے تو انسان نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں. انسان بذات خود اللہ تعالیٰ نے تو انسان پیدا کیا نا، اس کے اندر ہر طرح کی فیلنگز اور ایموشنز اور اس کو اختیارات دے دیے ہیں. اب انسان کبھی کبھی شر بھی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی شر کو ڈائریکٹ لنک نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اس نے شر پیدا کیا، بلکہ یہ کہا کہ اس نے جو چیزیں پیدا کی اس میں جو شر پیدا ہو جاتے ہیں اس سے آپ مجھے محفوظ رکھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر یعنی یہ جو سورۃ الفلق اور سورۃ ناس میں ہم دیکھیں گے کہ خاص مخصوص چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پناہ ہے وہ اس بات کے یقین کے ساتھ کہ وہ اس حاکم اعلیٰ کی یعنی جو فائنل اتھارٹی ہے اس کی پناہ مانگی گئی ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی اور طاقت نہیں آ سکتی. اور پھر ایک اور بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو جانتی ہے کہ وہ کون سے شرور ہیں جن سے ہم بھی واقف نہیں ہوتے، وہ ان کو جانتا ہے. اور پھر ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہر قسم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ شر جو واقع ہو چکا ہے اور وہ جو واقع ہوگا اور انسان اس سے نہیں اس کو معلوم، انسان اللہ تعالیٰ سے اس سے بھی پناہ مانگ رہا ہے، ہر قسم کے شرور کی. من شر ما خلق. پھر اس کے بعد ہم آگے آئیں تو یہ جو ایک بات ہے کہ یعنی ابھی تک مخلوقات کے شر سے خدا کی پناہ مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب آگے کی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ خصوصیت کے ساتھ کن کن چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے. اور پھر یہ جو لفظ شر ہے اس کو اگر ہم سمجھیں تو علامہ ابن قیم نے اس کے حوالے سے 2 باتیں کہی ہیں کہ اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک وہ کہ جو آفات ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں جو ڈائریکٹ انسان کو جن سے تکلیف اور رنج پہنچتا ہے. البتہ دوسری وہ چیزیں ہیں جو ریزنز بنتے ہیں، جو ایسی چیزیں ہیں جو سبب بنتی ہیں کسی نقصان کا، کسی شر کا، اور جس میں کفر بھی ہے، شرک بھی ہے اور ہر طرح کے گناہ بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان دونوں طرح کے شرور سے پناہ مانگنی چاہیے، وہ بھی جو ایکسپلیسٹ ہے، ظاہر ہے، سمجھ آ رہا ہے، اور وہ بھی جو ریزنز بنتے ہیں جن کے بارے میں انسان نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 3 پہ آئیں تو وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. وَمِن شَرِّ اور شر سے، غاسق اندھیرا، اذا وقب جب وہ چھا جائے. اچھا، اب یہاں جو یعنی جو اس کا ترجمہ ہے وہ کیا ہے کہ رات کی تاریکی کے شر سے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے. یعنی اب واضح طور پر ایک ایک کر کے ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اب یہاں پہ جو لفظ ہے غاسق، اس کے معنی کیا ہے؟ تاریک کے، اندھیرا، تاریکی. اور جو وقب ہے اس کے معنی کیا ہے؟ داخل ہونا،
یا چھا جانا. تو یعنی وقب کے معنی چھا جانا یا داخل ہونا، تو یعنی رات کی جو تاریکی کا شر ہے اس سے خاص طور پہ پناہ مانگی گئی ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عموماً جو جرائم ہیں یا عموماً جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مظالم وغیرہ وہ رات کے وقت ہوتے ہیں. جانور بھی جو تکلیف دہ یا ضرر پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے جو جانور ہیں، جو خطرناک جانور ہیں، وہ بھی رات میں نکلتے ہیں. یا ہم عرب کے ملک میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کہ رات ہی کے وقت میں لوگ کافروں پہ چھاپا مارتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی تجویزیں راتوں ہی کو ہوا کرتی تھی. تو ان تمام آفات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. اور ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یعنی حدیث بھی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب سورج غروب ہو جائے تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ رکھو جب تک کہ رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے. یعنی یہ کہ وہ جو رات کی تاریکی ہے اس میں جو شر پیدا ہوتے ہیں یا جو پھیل جاتے ہیں اس سے انسان حفاظت کرے. یعنی رات کی تاریکی ایک طرح سے تو راحت ہے، سکون ہے، لیکن اس میں بہت سارے نقصانات کا بھی اندیشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان نقصانات کو زیادہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھیں. پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 4 ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، ومن شر اور شر سے، نفاثات پھونکے مارنے والیاں، فی العقد گرہیں، یعنی گرہوں میں پھونکے مانگنے والوں یا والیوں کے شر سے، یعنی اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اب یہاں جو نفاثاتی فی العقد ہے، یہ جو عقد ہے یہ عقدہ کی جمع ہے، اور یہ اس کے معنی گراہ کے ہیں، یعنی جو گرا رسی میں یا دھاگے میں ڈالی جائے. اور جو نفس ہے وہ منہ سے ایسی پھونک مارنا ہے جس میں کچھ لعاب بھی ہو، یعنی کچھ تھوک بھی ہو، یا اس سے مراد پھونکنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور پھونکنے والے یا والی، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی فیمینائن کا. تو یعنی اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ پھونکنے والیاں بھی ہو سکتا ہے، یا بہت سارے پھونکنے والے، یعنی جو گروہ ہیں، جو جماعتیں ہیں، کیونکہ عربی زبان کے اندر گروہ یا گروپس یا جو ایک زیادہ لوگوں کو بھی مؤنث کے اس میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے فیمینائن کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو بہت سارے مفسرین نے یہاں پر گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں سے جادو مراد لی ہے، اور کیونکہ وہ یعنی یہ جادو ٹونے کرنے کے لیے اسی طرح سے دھاگوں میں پھونکتے ہیں یا پڑھ کر پھونکتے ہیں اور گرہیں لگاتے جاتے ہیں. تو یہ بالکل اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس صورتحال میں بھی، یعنی جو ہم نے اس کا پس منظر ڈسکس کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی تھی. اچھا، یہاں پر جو ہم نے پہلے بات کی تھی جادو سے متعلق، کہ جو دوسرے انسان پر برا اثر ڈالتا ہے اور جس میں مختلف طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے واضح طور پر یہ بات ہے کہ یہ حرام ہے. اور قرآن کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو یعنی اس حوالے سے یہ بات ہے کہ وہ کفر کے زمرے میں اس کو لیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں یہ فرمایا کہ 7 غارت گر چیزوں سے پرہیز کرو، یعنی جو انسان کو غارت اور تباہ کر دینے والی ہیں. اور لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسی جان کو ناحق قتل کرنا کہ جسے اللہ نے حرام کیا ہے. اس کے آگے 4-5 اور ہیں، جیسے سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد میں دشمن کے مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا، اور
جو معصوم مومن عورتیں ہیں ان پر زنا کی تہمت لگانا. انہی 7 گناہوں کے اندر ایک جو بڑا گناہ ہے وہ جادو کا ذکر اس کے اندر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو آخری آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ اور شر سے حاسدن حسد کرنے والا، اذا جب حسد وہ حسد کرے. یعنی جو آخری آیت میں جس سے پناہ مانگی گئی وہ کیا ہے کہ اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. اب یہ جو حسد ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمت یا فضیلت یا خوبی عطا کی ہے، دوسرا شخص اس سے جلتا ہو یا جیلس ہوتا ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے کسی طرح، یا کم از کم اس سے تو ضرور ہی چھن جائے، تو یہ حسد ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ جو اس کو ملا ہے وہ مجھے بھی مل جائے تو یہ حسد نہیں ہے. آپ کسی پہ رش کر سکتے ہیں کہ اس کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ نوازا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیر اور برکت سے نوازے، لیکن یہ کیفیت ہونا اور پھر اس سے اس جیلسی میں آپ کوئی قدم بھی اٹھا لیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو حسد ہے. اور یعنی حسد کرنے والا یعنی اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جب وہ حسد کرے اور اس سے اس حسد میں کوئی نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرے. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، جب کوئی ایسا قدم اٹھائے گا تب اس سے پناہ مانگی گئی ہے. پھر یعنی کیونکہ انسان جب حسد کرتا ہے کسی دوسرے سے تو عین ممکن کیا ہے کہ وہ اس جذبات میں سے مغلوب ہو کر بہت زیادہ وہ اس کے اوپر سوار ہو جائیں تو وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث بھی ہے کہ العین حق، یعنی نظر لگ جانا برحق ہے. اسی لیے اس بات کی تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں، کوئی آپ کو اچھا لگ رہا ہو، کوئی تیار ہوا ہوا ہو، کوئی بچہ ہو، اس کو دیکھ کے ماشاء اللہ کہیں اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ نظر اپنوں کی بھی لگتی ہے اور کسی اور کی بھی لگتی ہے اور یہ عین حق ہے. اور نظر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بہت یعنی انسان کو بہت مشکل میں گرفتار کر سکتی ہے، یہ موت تک لے جانے کا سبب بن سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی حفاظت کی دعائیں کرنی چاہیے، اور جو صبح شام کے اذکار ہیں یا وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے اور حفاظت کے لیے، ہر قسم کے شرور اور مصیبتوں سے، ان کو پڑھنے کو معمول بنانا چاہیے. اور پھر یہ کہ حاسد کے جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یعنی اس کی جو تدبیریں ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا جائے. یعنی بہت زیادہ سپرسٹیشنز نہ ذہن میں ہوں، بہت زیادہ وہم نہ پالیں کہ اب یہ ہو گیا اور اب کسی نے میرے اوپر یہ کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر جب انسان اپنا تعلق اس سے جوڑتا ہے، اس سے بانڈ مضبوط کرتا ہے، اسی سے پناہ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بہت زیادہ وہمی ہو جائے اور ہر وقت وسوسے میں ہی مبتلا رہے، تو ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی شک اور شبہ ہی رہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی کے پھیرے میں، مطلب اس کو لگتا ہے کہ بس اب میرے ساتھ کچھ ہو گیا اور اب کسی نے کچھ کر دیا، تو پھر یعنی اس کے ساتھ وہ ہونا ہی شروع ہو جاتا ہے جس کے وہم میں وہ ہر وقت مبتلا رہتا ہے. تو اسی لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دینا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ جو حاسد ہے یعنی جو حسد کر رہا ہے وہ کوئی بھی غلط کام کرتا رہے، انسان کو اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تقویٰ پہ ہی قائم رہے، یعنی وہ کوئی غلط حرکت نہ کرے اور اپنے اندر یہ یقین مضبوط کرے کہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر ایک حدیث بھی بیان ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حسد کرنے سے باز رہو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے لیے اصول کے طور پر لینی چاہیے کہ اپنے آپ کو بار بار چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں میرا دل تو ایسا نہیں ہے جو حسد میں مبتلا ہو رہا ہو، یا میں کسی کے بارے میں یہ تو محسوس نہیں کر رہی کہ
اس سے یہ نعمت خدا نخواستہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے، یا میں اس سے جیلیسی تو فیل نہیں کر رہی، یا میرے اندر یہ والی کیفیات تو نہیں ابھر رہی کہ جو میرے ایمان کی خرابی کا باعث بن سکتی ہیں. تو یعنی اس حوالے سے اپنا انالیسس بار بار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے حسد سے محفوظ رکھیں اور ہمارے دلوں کو اس خرابی میں مبتلا ہونے سے بچائیں. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، اب ہماری جو اگلی صورت ہے وہ صورت الناس ہے، اور جو سارا پس منظر ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا صورت الفلق سے پہلے ہی. اب یہاں پر جو صورت الناس ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے، قل اعوذ برب الناس، قل یعنی کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی. پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے، ملک الناس یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی یا انسانوں کے حقیقی معبود کی. تو یعنی ہم ان تین آیات میں یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفلق کی طرح یعنی اعوذ باللہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کی تین صفات سے یاد کیا گیا اور پھر اسے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. اور وہ کون کون سی صفات ہیں؟ کہ ایک یہ کہ وہ رب الناس ہے، کہ وہ سب انسانوں کا رب ہے، وہ سب انسانوں کا پروردگار ہے، وہ مالک ہے، وہ آقا ہے. اور پھر دوسرا کیا؟ ملک الناس، کہ وہ بادشاہ ہے، فرما روا ہے، اتھارٹی وہی ہے، حاکم وہی ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ الہ الناس، کہ وہ حقیقی معبود ہے، عبادت اسی کی کرنی چاہیے، بندگی کا حقدار وہی ہے. تو یعنی جب انسان ان کیفیات اور ان صفات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ وہی تو معبود ہے، وہی تو میرا حقیقی رب ہے، وہی تو ہے جس نے جو بادشاہ ہے، وہی اتھارٹی ہے، وہی مالک ہے. جب ان صفات کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ اور زیادہ شیور ہوتا ہے کہ اب وہ جس کی پناہ مانگ رہا ہے وہی اس کو پناہ دینے والا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر ایک بات اور جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ سورۃ الفلق کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ تین ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ ایک بیان کی تھی. کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، اور پھر من شر ما خلق، اور اس کے بعد جو تین آیات تھیں، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی پھر تین آیات ایسی تھیں کہ جن کے اندر یہ بیان تھا کہ کن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. تو اس کو آپ یوں کہیں کہ اس کو کہتے ہیں مستعاذ بھی. مستعاذ بھی اسے کہتے ہیں کہ جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو سورۃ الفلق میں ایک آیت تھی اس کی، برب الفلق صبح کے رب سے پناہ مانگی گئی. اور مستعاذ منہ کہتے ہیں اس چیز سے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہو. تو وہ سورۃ الفلق میں تین تھے. ٹھیک ہے، یعنی جو تین آیات ہیں کہ جن سے پناہ مانگی گئی کہ ہر اس چیز کے شر سے اور رات کی تاریکی سے اور حسد کرنے والے کی شر سے. تو یہ مستعاذ منہ ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگی جائے. لیکن سورۃ الناس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تین آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یعنی مستعاذ بھی جو ہیں وہ تین ہے، جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ تین آیات ہیں. اور پھر اس کے بعد صرف ایک بات ایسی ہے جو مستعاذ منہ ہے، یعنی جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، یعنی وہ وسوسے کا ذکر ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کلیئرٹیز کی ہوئی ہوگی کہ مستعاذ بھی کیا ہے کہ جس کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی، اور مستعاذ منہ کیا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد
یہ تو 3 آیات ہو گئیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کے ذریعے اس سے پناہ مانگی گئی ہے. پھر چوتھی آیت کیا ہے کہ من شر الوسواس الخناس، من شر یعنی شر سے، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، یعنی کہ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. اب یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ وسواس کے ہیں، یعنی بار بار وسوسہ ڈالنا. یعنی وسوسے کے معنی یہ ہیں کہ مختلف طریقوں سے بار بار پے در پہ کسی کے دل میں کوئی بری بات ڈالنا، یا جس کے دل میں وہ بات ڈالی جا رہی ہے وہ اس طرح سے ڈالنا کہ اسے فیل نہ ہو کہ اس کے دل میں کوئی بری بات ڈال رہا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ وسواس ہے. کیونکہ انسان کیا ہے، ایک دفعہ بہکانے سے نہیں بہکتا ہمیشہ، بلکہ اس کو بار بار کوشش کرنی ہوتی ہے. اور تو یہ جو بار بار کوشش ہے، یہ جو بار بار پلٹ کر آنا ہے، یہ جو بار بار وسپرنگ کرنا ہے اور بار بار اسے نئے نئے طریقے سوچوانا ہے گناہ کرنے کے، اور یہ جو تکرار ہے یہ وسوسہ ہے. اور جو لفظ خناس ہے، یہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے یا خنوس سے ہے. اور اس کے معنی کیا ہیں کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنا، یعنی آتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. یعنی ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر واپس پلٹ کر آتا ہے. یعنی بار بار کوشش کرتا ہے، بار بار ٹرائی کرتا ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو بہکا دے یا انسان کو ورغلا دے. اس کے ایک اور معنی یہ بھی ملتے ہیں کہ وہ یعنی اس کا جو سارا اعتماد ہے نا وہ وسوسہ ڈالتا ہے، بڑے بڑے اچھے اور بڑے پرفریب بڑے گلیمرس وعدے کرتا ہے، اور جب لوگ اس کے دام میں پھنس جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد خود بھاگ جاتا ہے، خود غائب ہو جاتا ہے. اور جب انسان اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیتا ہے تو وہ اس کا تماشا دیکھتے ہیں. یہاں بالکل ایسے سمجھیں کہ کوئی دوست ہے کسی کا اور وہ اس کو بڑے وعدے کر کے اس کو اپنا بزنس پارٹنر بنا لے، اور اس سے بہت سے یعنی اس کو بہت رنگین باغ، سبز باغ دکھا کے، اور وہ اسے لگے کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی ڈیل ہے، اور پھر وہ بزنس جب چل پڑے اس کے بعد وہ دوست اس کو دھوکہ دے اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو اور وہ اس کو بالکل کنگال کر کے چھوڑے، یعنی اس کی سب کچھ اس کا تباہ کر دے اور ختم کر دے اور اس کا گھاٹا اور نقصان ہو جائے، اور پھر بعد میں اس کی بے بسی کا تماشا دیکھے. تو شیطان کی بالکل یہ اس کے حربے ہیں کہ وہ پہلے انسان کو اپنے دام میں پھنساتا ہے، اس کو بہت اچھی چیزیں سوچواتا ہے، اس کو گناہ کا گلیمرس پہلو دکھاتا ہے، اور جب انسان اس کے دام میں پھنس جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے تو پھر وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. یا ہم جو آدم علیہ السلام کی مثال ہی دیکھیں کہ اس نے کیسے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکایا اور اپنے جال میں اور اپنے دام میں پھنسایا اور پھر ان کا نقصان کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پر ایک اور بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ شیطان کے پاس جو واحد ہتھیار ہے وہ وسوسہ ڈالنے کا ہے. اتنا ہی اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے کہ وہ انسانوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یعنی وہ زبردستی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کہ وہ زبردستی جو ہے وہ کسی سے گناہ کروائے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ یعنی اتنا اختیار نہیں بخشا کہ وہ کسی کے اوپر زور زبردستی کر کے اس سے کوئی غلط کام کروائے. تو یعنی وہ وسوسہ اندازی، جو وسوسے کی جو جسے کہتے ہیں اختیار ہے، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. اور یہ جو ہے نا کہ ہم آگے بھی اس کو پڑھیں گے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو صدور میں وسوسے ڈالتا ہے. یعنی صدر اصل میں کیا ہے کہ صدر اصل میں کیا ہے کہ یہ آیت بھی ہم اسی کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ جو صدور ہے یہ صدر اصل میں سینہ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ یوں سمجھیں کہ سینہ دل نہیں ہے، قلب ہے دل.
تو صدر یعنی جو سینہ ہے اس کے اندر دل محفوظ ہے. اس کو اور آسان طریقے سے یوں سمجھیں کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے، قلب کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیج میں، ایک پنجرے میں بند کیا ہے، اور وہ جو کیج ہے، وہ جو پنجرہ ہے، وہ صدر ہے. تو انسان کی رسائی اس شیطان کی رسائی اس صدر یعنی اس سینے تک ہوتی ہے کہ وہ وہاں وسوسے ڈالتا ہے، وسپرنگ کرتا ہے، طرح طرح کی ورغلاتا ہے، طرح طرح کی چیزوں پہ انسان کو بہلاتا ہے، اور یعنی طرح طرح کے خواب دکھاتا ہے. تو جب انسان اس کی بات بار بار سنتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اتنا زیادہ ویلکم کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر تک یعنی اس کے قلب تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے، اور اس سے لگتا ہے کہ یعنی پھر وہ جو بات ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں پہ قفل چڑھا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی پھر جب اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر، تو یہ ایک بہت آگے کا فیز ہے. ایسے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر نہیں لگا دیتے، بلکہ جب انسان شیطان کی باتوں میں آ کر اتنا زیادہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے اور اس کے پھسلانے میں آ جاتا ہے، تب جب وہ بالکل اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور ایکسیپٹنس ختم ہو جاتی ہے، تب یہ بات آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. تو یہ اہم بات ہے کہ وہ شروع سے وسوسے سے کرتا ہے. پھر ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ برے عمل کا جو ہے وہ پہلا پوائنٹ ہوتا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں. اور جب وہ اثر انداز ہوتا ہے تو پہلے کوئی بری خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اور زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، پھر اس کی خواہش نیت اور ارادے میں تبدیل ہوتی ہے، پھر اس کا عزم بن جاتا ہے، پھر آخری قدم کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غلط قدم کو اٹھا لیتا ہے، یعنی وہ برائی کرتا ہے. تو ہم نے جو پناہ مانگنی ہے وہ اسی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے مانگنی ہے کہ من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے، وہ جو وسوسہ جو ہے اس وسوسے کی شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. تو یہ اصل بات ہے کہ ہم نے اسی پوائنٹ سے مانگا. اور شیطان جو ہے ہر کسی کو الگ طرح سے ٹریپ کرتا ہے، الگ طرح سے وہ اس کو مختلف طرح کے شکنجوں میں جو ہے وہ جکڑتا ہے. کسی کو وہ نمازوں کے معاملے میں غفلت میں مبتلا کرے گا، کسی کو نمازوں میں خیالات میں ڈالے گا، کسی کو وہ حجاب کے حوالے سے ڈالے گا، کسی کو وہ یہ کہے گا کہ میری جس طرح سے زندگی چل رہی ہے وہ چلتی رہے، یا تمہاری دوستوں کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ ہر طرح کے اس کے شیطان کے ٹریپس ہر انسان کے لیے الگ الگ ہیں. پھر ایک بات اور جو یہاں امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وسوسہ جو ہے وہ صرف شیاطین نہیں کرتے، بلکہ انسان کے اندر کا نفس کرتا بھی ساتھ ہوتا ہے. نفس امارہ جس کی ناجائز خواہشات ہیں، اس کی جو اپنا نفس ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مشہور خطبے میں یہ فرمایا تھا اور یہ دعا مانگی تھی کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کس سے؟ اپنے نفس کی شرارتوں سے، یعنی جو نفس ہے اس کے شر سے. اور وہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ رمضان میں یہ نوٹ کریں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شیاطین ہیں وہ تو قید ہو جاتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ جکڑ لیے جاتے ہیں زنجیروں میں. تو پھر بھی ہمارے اندر جو ہے وہ برائی کرنے کا مادہ ہوتا ہے، اور ہم بہت جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، ہمارے اپنے نفس کا شر ہوتا ہے. اور شیطان ہمیں 11 مہینوں میں ہمارے نفس کو اتنا ٹرین کر دیتا ہے کہ وہ اس ٹائم یعنی وہ جو ایک مہینہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ، آپ سمجھیں کہ ہم اپنا محاسبہ
خود بہت زیادہ کلیئر انداز میں کر سکتے ہیں کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں، اور میرا جو نفس ہے وہ کتنا زیادہ ناجائز خواہشات کے اندر جکڑا ہوا ہے کہ شیطان نہیں ہے تب بھی یہ مجھے برائی کی طرف کھینچ کے لے کے چلا جا رہا ہے. اور رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اپنے نفس پر بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں. جب آپ کو برائی جس برائی کی طرف میں اٹریکٹ ہو رہی ہوں تو میں اپنا جائزہ لوں کہ یہ میرے دل کا چور ہے، یہ میرے نفس کا چور ہے، یہ میری اپنی ناجائز خواہش ہے، یہ میرا اپنا نفس ہے جو مجھے اس برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو تب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں، تب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ میں ہوں اور میرا نفس ہے، اور تب ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ برائیاں ہیں جس کی طرف میرا نفس جھکا چلا جا رہا ہے. تو اس وقت اور زیادہ واضح ہو کے اپنا آپ سمجھ آتا ہے، آئینہ نظر آتا ہے انسان کو. تو اس لیے اس وقت ہماری آج آخری کلاس بھی ہے اور آگے انشاءاللہ رمضان بھی شروع ہونے والے ہیں، تو اس بات کو بہت زیادہ اپنے لیے اصول کے طور پر لینا چاہیے کہ ہم اس رمضان میں اپنے آپ پر غور و فکر کریں اور اپنا جو ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ اپنا آئینہ بن جائیں، اور ہم بار بار اپنا انالیسس کریں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی طرف، کون سی برائیاں ہیں جس کی طرف میں جاتی ہوں. یعنی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے ملاقات کریں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ میرا نفس مجھے آمادہ کرتا ہے، جس برائی کی طرف میرا نفس مجھے لے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو آخری آیت ہے، اچھا ابھی ہم نے الذی یوسوس فی صدور الناس کہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اب یہاں پر یعنی یہ والی بات ہے کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی شیاطین جن بھی یہ کام کرتے ہیں، اور جو انسانوں میں جو شیاطین ہیں، انسانوں میں جو ایسے لوگ ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. اور ہمیں ایک حدیث بھی یہاں ملتی ہے کہ جو امام احمد اور نسائی میں حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. فرمایا ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو. چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر، یعنی اے ابو ذر، شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں. تو یعنی یہ کہ ہر طرح کے شیطان سے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مستقل مخلوق ہے، بلکہ وہ لوگ جنوں یا انسانوں میں سے جو مستقل آپ کو برے کاموں کے لیے ورغلاتے رہیں، وسوسہ اندازی کریں، وہ ایک طرح سے شیطان ہی بن جاتے ہیں. جیسے یعنی ہمیں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جیسے شیطان نے دھوکہ دیا تو اس وقت جنوں میں سے تھا. اور اسی طرح تو ہمیں انسانوں یا جنوں ہر طرح کے شرور سے اور ہر طرح کے شیاطین سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند گردش کرتا ہے. یعنی وہ جو اس کا جو نفس ہے انسان کا، اس کے اندر جو حیوانی شہوات ہیں، اس کے اندر جو خواہشات ہیں ناجائز، ان کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے. تو یہ اصل میں ہم ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، ہر طرح کے شرور سے اور ہر طرح کے وسوسوں سے اور ہر طرح کے وسوسہ کرنے والے لوگوں سے. پھر اس کے بعد جو آخری پوائنٹ یہاں لکھا ہے وہ یہ کہ جو ہم نے بھی پہلے بھی ڈسکس کیا کہ سورۃ الفلق میں یعنی ہم نے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ یہ کہ آفات ہیں، مصائب ہیں، جادو کرنے والے ہیں، حاسدین کے شر ہیں، ان سے پناہ مانگی گئی ہے. لیکن سورۃ الناس میں ہم نے کیا دیکھا کہ ایک ہی چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وسوسہ. تو یعنی
ایک چیز ہے، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ 3 طرح کی صفات بیان کی گئی ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے. یعنی اس سے ایک بات ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی سلامتی کتنی امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، کہ وسوسے سے محفوظ رکھنا اور اپنے آپ کو اس سے سلامتی میں دینا، یہ کتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ اس کے لیے جو مستعاذ بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی ہیں، پھر وسوسہ ڈالنے والے سے پناہ مانگی گئی ہے. تو یعنی یہ وہ چیز ہے جس میں ہمارا نفس بھی ہے اور ہر طرح کے شرور ہیں اور شیاطین ہیں. یعنی دین کا جو نقصان ہے وہ اتنا زیادہ اہم ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی 3 آیات میں اس کی صفات بیان کی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، خواہ وہ دنیاوی شرور ہوں یا دینی اعتبار سے شرور ہوں یا ہمارے دین کے لیے نقصان دہ ہوں یا ہماری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوں. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کے پاس سوالات کا ٹائم ہے. آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ ضرور یہاں کر لیں، یا پھر گروپ میں بھی کیے جا سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں. اور اب تک ہم نے جتنی بھی صورتیں سمجھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اس میں، اور ہم سے جو چیزیں رہ گئیں، ہم سے جو بھول چوک ہو گئی سننے یا کہنے یا سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں اور ہماری پکڑ نہ کریں. اور یہ جو وقت ہم نے یہاں لگایا اور آپ سب نے یہاں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں روز حشر حجت بنائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یعنی یہ جو اوقات ہم نے یہاں پہ صرف کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنانے کا سبب یعنی بن جائے وہ ساری چیزیں. اور آپ سب لوگوں سے ظاہر ہے جو بھی سارا تعلق رہا وہ اسی ذریعے سے رہا، آن لائن ہی، اور براہ راست کسی سے یوں نہ جان پہچان ہے اور نہ ملاقات ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بانڈ کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کشش رکھی ہے اور جو قوت رکھی ہے وہ اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آپس سے بہت زیادہ قربت محسوس کرتے ہیں، اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور وہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے روز کو چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے چہروں کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ اس سے نظریں خیرہ ہوئی جاتی ہوں گی، اور وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، یا کچھ روایات میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں اور ہمیں اپنی جنتوں میں اکٹھا کریں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.